بسم اللہ الفتاح العلیم۔ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ کو سب سے افضل ماننے سے کسی صحابی کی توہین ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ کو افضل الخلق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ماننے سے کسی صحابی کی توہین واقع نہیں ہوتی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کسی سے ہم نے کلام کیا اور کسی نبی کو ہم نے درجوں بلند کیا، کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔ رسول اور نبی ہونے میں تو سارے انبیاء اور رسول ایک جیسے ہیں، نفس نبوت اور رسالت میں سارے برابر ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان لایا میں اللہ کے سارے رسولوں پر، تو نفس رسالت میں تو سارے برابر ہیں، نفس نبوت میں تو سارے برابر ہیں، مگر فضیلت میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت میں کوئی رسول افضل ہے، کوئی رسول مفضول ہے۔ گویا افضلیت میں کوئی نبی بلند ہے، کوئی نبی اس سے بھی بلند ہے، یہ قرآن کا عقیدہ۔ پھر ایک اور دلیل بڑی سادی سی، وہ یہ کہ کیا اہل حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، غوث پاک سرکار، آپ سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں سے افضل ہیں، اور حضور غوث پاک سرکار کا قدم مبارک سارے ولیوں کے کندھوں پر ہے۔ کیوں؟ سارے ولیوں سے افضل سیدنا غوث پاک سرکار ہیں، تو غوث پاک سرکار سارے ولیوں سے افضل ہیں۔ جس طرح یوں کہنے سے کسی ولی کی توہین نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں، حضور کو سارے نبیوں رسولوں سے افضل کہنے سے کسی نبی کی توہین نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ کو باقی صحابہ کرام سے افضل کہنے سے کسی اور صحابی کی توہین نہیں ہوتی۔